पहले कर लेंगे। तो शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने में जो सारी टेक्निकल साइड थी, हॉस्पिटल में सिस्टम्स बनाने में जो सारी टेक्निकल साइड थी, हॉस्पिटल में सिस्टम्स बनाए। एक इंटरनेशनल लेवल का आज हॉस्पिटल है जो कि एक्नॉलेज होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया वो डॉक्टर बर्की ने किया, और ये वो दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो दुनिया में कामयाब तरीन हॉस्पिटल्स चलते हैं, तो उनके ऊपर बेस किया हुआ था। तो हमारी पूरी कोशिश ये थी कि पख्तूनख्वा के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इंटरनेशनल लेवल के, अगर अब नहीं भी अभी पहुंच सकते, कम से कम प्राइवेट सेक्टर से compete करें, क्योंकि पैसे वाले मरीज प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं और बेचारा आम आदमी आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और जो हाल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो शर्मनाक है। तो हमने कोशिश तब से की कि हम ऐसा एक चेंज लेके आए कि आपको सबको नजर आए कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर का मुकाबला करें। अब प्रॉब्लम ये था, मैं इस तरह नहीं कर सकता था। अब हमें प्रॉब्लम क्या आया, मैं जरा आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। प्रॉब्लम ये आया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनको आदतें पड़ी हुई हैं लोगों को काम करने की जो गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स में रही हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह की डिमांड की जाती है डॉक्टर से, वो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में कई ऐसे जो लोग काम करते थे वो तैयार नहीं थे एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमें बड़ा प्रॉब्लम आया, क्योंकि वो अदालतों में चले जाते हैं, स्टे ऑर्डर्स ले लेते हैं, और अभी खैर कम हो गया, लेकिन जब वो पोजीशंस के ऊपर आप डीन अपॉइंट करने लगे और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर हो जाए, तो वो सारी जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये सारी चैलेंजेस के बावजूद मुझे बड़ी खुशी है, और मैं चाहूंगा कि अगर आप सवाल पूछना चाहें तो यहाँ बैठे हुए हैं हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर निशा बर्की भी हैं। जो मैं अचीवमेंट्स इनकी बताना चाहता हूं वो ये, सबसे पहली अचीवमेंट कि हेल्थ बजट 18 अरब से 65 अरब पे गया है। ये बहुत बड़ी जंप है कि एक सूबे ने कमिट किया अपने हेल्थ सेक्टर पे कि हम लोगों की सेहत के ऊपर ध्यान रखेंगे। तो शो किया अपने बजट में पहले कि 18 से 65 अरब पे हमारे दौर में हेल्थ बजट गया। दूसरी चीज, जो डॉक्टर्स थे 3,500 डॉक्टर्स थे यहां पख्तूनख्वा में, आज 6,500 और डॉक्टर्स को हमने ऐड किया है। यानी ये इतना बड़ा जंप कभी किसी सूबे में नहीं आया होगा कि इतना ज्यादा डॉक्टर्स को हायर किया गवर्नमेंट ने। और फिर सारे पेरिफेरीज में, ये पहले होता था कि शहर के में डॉक्टर्स होते थे और डिस्ट्रिक्ट्स में खाली पड़े होते थे हॉस्पिटल्स। अब 95% डिस्ट्रिक्ट्स में भी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, 95%, जो मैं समझता हूं कि इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि इसका प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, वो सारे आ जाते हैं इधर शहर में, और LRH में सारे अभी भी कम हो गए हैं, लेकिन सारे एरिया से आ जाते हैं। जब मरीज एक LRH में, तो वो हॉस्पिटल में वो देख ही नहीं सकता इतने ज्यादा मरीज, तो वो स्टाफ के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, वेटिंग होती है, तो सबसे प्रॉब्लम्स होते हैं। लिहाजा इंपॉर्टेंट ये था कि उनका मरीजों का उधर ही इलाज हो, सिर्फ स्पेशलाइज्ड मरीज पहुंचे यहाँ LRH में, बाकी उनका उधर ही डिस्ट्रिक्ट्स में इलाज हो। तो उसमें ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 95% डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अब डॉक्टर्स हैं। और जो मैं समझता हूं इस सूबे की सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो हेल्थ कार्ड है, कि एक गरीब घराने में जब बीमारी होती है और जो पहले ही उनके लिए मुश्किल होता है कि पैसा इतना कम होता है गरीब घराने में, जिस वक्त एक बीमारी होती है तो उनका सारा बजट तबाह हो जाता है। और ये गुर्बत की बहुत बड़ी एक गुर्बत बढ़ाने की चीज़ है कि एक बीमारी होती है और वो जब बजट ख़राब होता है तो वो कर्जे लेने पड़ते हैं लोगों को। तो ये सबसे मैं इनको जो मुबारक देना चाहता हूँ पख्तूनख्वा की हुकूमत को, इन्होंने जो ये हेल्थ कार्ड निकाला है, 18 लाख फैमिली से शुरू किया
اور اب 24 لاکھ فیملیز which means کہ تقریباً 70% آبادی کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. اور یہ ہے 5.5 لاکھ اور 5.5 لاکھ ایک غریب گھرانے کے اندر ایک ہیلتھ کارڈ. یہ میں اس لیے میں بڑا کام سمجھتا ہوں. یہ انسانیت کا کام ہے. یہ جو ہم ایک خواب سوچتے ہیں کہ پاکستان کو ایک دن فلاحی ریاست بنانا ہے, یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. یہ اگر آپ کہیں کہ غربت کم کرنے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ ایک گھرانے کو, غریب گھرانے کو 5.5 لاکھ کا کارڈ دیتے ہیں کہ وہ اس سے ان کے بڑا پیسہ بچتا ہے. ابھی تک 70 کروڑ روپے شہرام خان بتا رہے ہیں کہ اب تک 70 کروڑ روپیہ 6 مہینے میں خرچ ہوا ہے اس کے اوپر, صحت کارڈ کے اوپر, اور یہ پھر ایکسٹینڈ کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ جو لاسٹ چیز میں کہنا چاہتا تھا, میں صرف مین اچیومنٹس آپ کو بتا رہا ہوں. جو لاسٹ ان کی اچیومنٹ ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر RHC سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے پیریفری میں جتنے بھی ہاسپٹل ہیں, یعنی جو ڈسٹرکٹس پہ پیریفریز پہ ہاسپٹلز ہیں, فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر جگہ سولر لگایا جائے گا, سولر سے بجلی دی جائے گی. کیونکہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بڑے ایشوز آتے ہیں ہاسپٹلز میں کہ بجلی چلی جاتی ہے. لہٰذا انہوں نے RHC سے لے کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں آج فیصلہ کیا ہے, پرویز خٹک نے اس کے اوپر اگری کیا ہے کہ اب سے یہ ساروں کو ہم سولر انرجی دیں گے تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. سارا وقت 24 گھنٹے ایک ہاسپٹل میں, ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بجلی آئے RHC میں. جتنی کمی ساری تو اس کے ساتھ ساتھ ساری اکوپمنٹ, جتنی بھی اکوپمنٹ ہے وہ بھی ساری پرووائڈ کی جائے گی. میں یہ موٹی چیزیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا. باقی جو اگر آپ کوئی بھی کویسچنز پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ, یہ جو ہم چینج لے کے آئے ہیں, یہ جو چینج ہے مثلا یہ ہاسپٹلز کے اندر جو اس کو کیسے پرائیویٹ سیکٹر سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں لے کے آئے ہیں, اگر آپ کوئی بھی اس کے اوپر سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. سب سے زیادہ سیلریز پاکستان میں خبر ڈاکٹر وہ اسی میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہیلتھ بجٹ ہے, جب ہیلتھ بجٹ 18 ارب سے 65 ارب پہ گیا تو ہم نے سب سے زیادہ سیلریز ڈاکٹرز کو اس وقت پختونخوا میں مل رہی ہیں. جی جی تو سر اب تھرڈ پارٹی آپ لوگوں نے ایویلویشن بھی کی ہے, لیکن اب جو ان کی رپورٹ ہے وہ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے. تو سر کیا ایسی وجہ تھی کہ آپ کے جو اقدامات ہیں اس پر ابھی تک جو ہے 4 سال میں عمل نہیں ہوا؟ میں جی آپ کو تھوڑی سی بریف کر دوں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوا ہے ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کا. تو ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم پہلے سے خراب ہوئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. جب نیکسٹ ٹائم 3 مہینے کے بعد جب آڈٹ ہوگا تب جا کے پتا چلے گا کہ ہماری امپروومنٹ کتنی آئی ہے, کہاں پہ ہوا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہسپتالوں میں کون سی جگہیں جہاں پہ امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے, کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ امپروومنٹ ہوئی ہے, جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ بھی پتا چلے, جو ہماری ویکنیسز ہے وہ بھی پتا چلے. تو ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے نیگیٹو. یہ ایک بڑا پازیٹیو چیز ہے جو پاکستان میں پہلے پبلک سیکٹر میں نہیں ہوا. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کیا ہے. ہاں سر, اصلاحات اپنی جگہ, لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آئے روز اسپتالوں میں مس ہیلپ بھی ہو جاتی ہیں, انجیکشن غلط کر رہے ہیں, لوگ اس سے مر جاتے ہیں, ڈاکٹرز ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں. کیا کس طرح سے آپ؟ جی پہلے تو یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ جب ریفارم ہوا تو اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ریفارم کا مطلب کہ آپ نے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کی. یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ اگر نیا ہاسپٹل بنائیں, اس کے اندر نئے ہاسپٹل کے اندر سسٹمز بنانا آسان ہے. آپ ایک ایگزسٹنگ ہاسپٹل کو جس میں پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں, آپ جب چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ایک عذاب ہے. یہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ جن لوگوں کو جس کو ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں, جو ایک نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ فوری طور پہ چلے جاتے ہیں عدالت میں. ہمارے 2 سال لگے پہلے وہ ایکٹ پاس کرنے میں, لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ اس سے فائدہ ہوگا. 2 سال لگے. اس کے بعد جب وہ شروع ہوا تو پھر عدالتوں کے چکر لگنے شروع ہو گئے. ابھی بھی وہ مجھے بورڈ آف گورننس کے ممبرز بتا رہے تھے کہ ابھی پتہ نہیں کتنے کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں.
اور وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دیکھیں جب امپروو کیسے کرے گا؟ جب آپ کی مینجمنٹ اچھی ہوگی. کیوں ہاسپٹلز ٹھیک نہیں چل رہے؟ کیونکہ مینجمنٹ ایشوز ہیں. مینجمنٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنلز بہتر مارکیٹ سے اٹھا کے لوگ لانے پڑیں گے. جب وہ لے کے آتے ہیں وہ جو پرانے ہوتے ہیں وہ جا کے عدالت پہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں اور وہ ہم اس میں جکڑے رہے ہیں. یعنی یہ جو اچھا اب جب ایک پوزیشن پہ آدمی نہیں آ رہا, جب ایک اوپر مینجمنٹ پوزیشن ہی خالی ہے کیونکہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے, تو وہ ہاسپٹل میں کام ہی نہیں ہو رہا. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاسپٹل میں آپ کا ریفارم ایجنڈا کام کرے گا؟ تو ہم یہ بڑا ایک میں اس لیے آپ کے سامنے یہ کہنا تھا کہ کمٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. کمٹمنٹ آپ کو نظر آ جائے گا جب 18 ارب سے 65 ارب کا بجٹ گیا تو کمٹمنٹ ہے. جب ڈاکٹرز آپ نے 3,500 کے اوپر 6,500 اور ڈاکٹرز لے لیے, کمٹمنٹ ہے. 95% ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں اگر ڈاکٹرز آگے, کمٹمنٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ مینجمنٹ, یہ جو بڑے ٹرشری ہاسپٹلز ہیں اور یہ بڑا LRH بڑا ہاسپٹل ہے, یہاں پرابلم آتی ہے کہ جب آپ مینجمنٹ چینجز لانا چاہتے ہیں امپروومنٹ کے لیے تو ادھر آپ کو پھر لٹیگیشن میں پھنس جاتے ہیں. اور اس کے لیے آج ہم نے ایک پلاننگ کی ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائیں اور ہم سپریم کورٹ میں کہیں کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں ہم ریفارم کریں تو ہمیں ریفارم کرنے سے روکا تو نہ جائے. پارٹی ایک مینڈیٹ لے کے آئی ہے. ہم نے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کریں گے. اب ہم جب ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے سپریم کورٹ سے کم از کم ایک آرڈر لیں کہ سرٹن جب ہم کوئی پوزیشنز پہ اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں اس کے اوپر تو نہ روکا جائے. اچھا ہاں, یہ پلیز یہ ذرا ایک چیز پھر میں آپ کو کہوں. دیکھیں یہاں ایک بڑی کیمپین چلی ڈاکٹر نشیر احمد برقی کے اوپر. یہ کے پی گورنمنٹ جتنی, ہم ڈاکٹر برقی کے سب شکر گزار ہیں. ڈاکٹر برقی امریکہ میں پروفیسر ہیں جو اپنا پیسہ خرچ کر کے ادھر آتے ہیں, اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں اور یہ بورڈ آف گورننس ہیڈ کرتے ہیں. یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں؟ سسٹمز بنانے ہیں. وہ سسٹمز جس نے آج شوکت خانم کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بنایا ہے, وہ سسٹم ٹھیک کرنے اپنے خرچ پہ اپنے پیسے پہ آتے ہیں. نہ انہوں نے آج تک اپنا کوئی آدمی ہائر کروایا, نہ رشتہ دار کروایا, نہ دوست کروایا, نہ کچھ اس میں اپنا انٹرسٹ ہے. یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نے اس صوبے کے اندر گورنمنٹ ہاسپٹلز کی کوالٹی ٹھیک کرنی ہے. تو اگر یہی آپ ورلڈ بینک یا کسی سے کنسلٹنٹ لیتے تو بھی کروڑوں روپیہ آپ کو گورنمنٹ کو خرچ کرنا پڑنا تھا. یہ صرف جو لوگ یہ ایک سٹیٹس کو جس کو ہٹاتے ہیں, جو ان کے اگینسٹ بولتے ہیں, یہ ضروری ہے ان کو بتانا کہ یہاں کوئی فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے, یہاں کوئی ذات نہیں ہے, نہ کوئی 1 روپے کی تنخواہ نہیں ہے. تو یہ کلیئر تاکہ سب واضح. اس میں اتنی صداقت ہے کہ رقم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ. جی 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 باری باری. جی اس کے باوجود بھی شریف فیملی چمٹی ہوئی ہے اقتدار کے ساتھ. آج کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے, اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کسی صورت اقتدار نہیں چھوڑنا ہے. کیا کہنے ہیں؟ اس سے زیادہ یہی نہیں صرف کوشش کر رہا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر بیسکلی ڈیموکریسی کی جو روح ہوتی ہے وہ یہ کہ ڈیموکریسی میں مورل اتھارٹی سے حکومت کی جاتی ہے, فزیکل اتھارٹی سے نہیں کی جاتی. مارشل لا ڈنڈے پہ کرتا ہے, ڈیموکریسی ایک اخلاقی قوت پہ حکومت کرتی ہے. جب آپ اخلاقی قوت کھو بیٹھتے ہیں تو عموماً ساری دنیا کی ڈیموکریسی میں ریزائن کرتا ہے ایک جو اوپر جس بھی پوزیشن میں بیٹھا ہو, منسٹر ہو, ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ریزائن کر دیتا ہے. تو پرائم منسٹر تو جھوٹ بولنے پہ ریزائن کر دیتا ہے. یہاں جھوٹ نہیں, یہاں جھوٹوں کی بارش ہو گئی ہے. یہاں تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ میرا اصل تو مقصد یہ تھا. لیکن مجھے جو ایک چیز ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ کہ میں آج ایک ہندوستان کے اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ وہاں بڑے خوف زدہ ہیں کہ نواز شریف نہ چلا جائے.
ہندوستان ٹائمز کا ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے کہ خوف زدہ کہ یہ نہ چلا جائے، کہ اگر یہ چلا گیا تو پتہ نہیں فوج زیادہ تکڑی ہو جائے گی. یہی نیریٹو تھا ڈان لیکس کا. یاد رکھیں ڈان لیکس میں یہی چیز کہی گئی تھی جو ہندوستان کے اخباروں میں چھپی تھی کہ نواز شریف تو امن چاہتا ہے ہندوستان سے اور فوج نہیں چاہتی. اب یہی وہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چلا گیا تو فوج مضبوط ہو جائے گی اور انڈیا کا جو بھی ان کا دوست ہے وہ نہ چلا جائے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہاں اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں. ان کو صرف یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمارا ایک ایلائی نہ چلا جائے یہاں سے. اس کے اوپر ذرا اس کے لیے آپ کو خیر اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا اس یہ جو آن گوئنگ سچویشن ہے. تو میں چاہتا تھا یہ ذرا ہاسپٹل یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں میں پاکستان میں 40 سال میں پہلی دفعہ ریفارمز ہو رہی ہیں ہیلتھ کے اندر. یہ کوئی نہیں پہلے کر سکا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر آپ کوئی اور مزید کوسچن. جی جی آپ نے اعلان کیا تھا کہ اس ہاسپٹل کو ماڈل ہاسپٹل بنائیں گے. آپ کی حکومت کو تھوڑے سے مہینے رہ گئے ہیں, ابھی تک تو یہ ہاسپٹل ماڈل بن نہیں سکا, بلکہ آپ کے ہسپتالوں کے اندر آپ آ کے افتتاح کرنے کے بجائے تھوڑا سا اور جا کے خود سے جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلا کہ ابھی بھی آپ کے ہاسپٹل کے اندر کتنے مسائل ہیں طرح طرح کے. تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ماڈل ہاسپٹل آپ کی اسی ودن گورنمنٹ میں بن سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو عرض یہ کیا کہ یہ جب ریفارم کیوں نہیں آج تک 40 سال میں کوئی کر سکا, کیونکہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں نا, ڈیموکریٹک گورنمنٹ سوچتی ہیں اگلے الیکشن کا. وہ جب ریفارم پروگریس سوچتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو بڑا سلو پروسیس ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پل اور فلائی اوور وغیرہ بتا دو جو لوگ دیکھ سکیں. لیکن معاشرے کو ضرورت آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن ریفارمز کی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ کی کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. یہ 3 مین چیزیں ہیں لوگوں کی, اور یہ جو تینوں ہیں یہ تینوں سلو جسٹیشن ہیں. یہ آج ہی آپ نہیں کوئی چیز دکھا سکتے پیسہ خرچ کر کے. یہ آپ کو گریجولی ایک سسٹم جو تباہ ہوا ہے اس کو چینج کرنا ہے. تو یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کئی ہاسپٹل کے اندر پروسیس تیز ہے. آج HMC میں چلے جائیں کیونکہ وہ چھوٹا ہاسپٹل ہے, مینیجبل ہے, اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بہت بڑا چینج آ گیا ہے. اور کئیوں میں سلو ہے کیونکہ آپ ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں, تو وہ نیا سسٹم اوور نائٹ نہیں پروڈیوس کرے گا. لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس اور دوسرا سسٹم ہی نہیں ہے, کیونکہ جو آپ کا پرانا سسٹم تھا جس میں گورنمنٹ ہاسپٹل چل رہے ہیں, سارے پاکستان میں چلے جائیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس کا حال دیکھ لیں, 1 یا 2 نکال کے آپ حال دیکھ لیں کہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کوئی بھی پیسے والا آدمی نہیں جاتا, وہ سارے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں. جو سب سے آسان طریقہ آج پیسہ بنانے کا, آج میں پرائیویٹ ہاسپٹل کمرشل بنا دوں, سب سے آسان طریقہ پیسہ بنانے کا, کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جو پرائیویٹ پیشنٹس ہیں جو پیسے والے ہیں لوگ جاتے نہیں ہیں. اس لیے یہ پروسیس سلو ہے. میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ یہ الیکشنز تک آپ کو بہت ریزلٹس مل جائیں گے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ چینج آنا ہی ایسے ہے اور آپ کے پاس دوسرا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جی مشتاق جی. بہت زیادہ ہے اور اگر ہم کمپیئر کریں پریویس گورنمنٹ سے کافی کام ہوئے, لیکن 2 بڑے پروجیکٹس ہیں اس صوبے میں. آپ کو شاید پتا ہوں کہ جو کافی ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ ہے اس صوبے میں وہ صرف علاج تو ہمیں 2018 تک ویٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس صوبے میں کوئی اور نہیں ہے, صرف کسی کی ضرورت نہیں ہے, پیشنٹ بہت زیادہ ہے. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کرتے پنجاب اور باقی پرائیویٹ سے کرتے ہیں. PAC کارڈیالوجی ہے 2005 میں یہ ادارہ شروع ہوا تھا, بنیاد ہوئی تھی, گورنمنٹ نے کام کیا تھا. اب بھی وہ بلڈنگ تیار ہے, تو پھر 2 الگ طرح کی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے. اور جو میری معلومات ہے کئی لوگ US UK میں تیار بیٹھے ہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا ایک منظم نظام ہو, اٹانومس یہ ادارہ بن جائے, جس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کرنا ہو. تو آپ جو خود آپ کا نعرہ تھا کہ ہماری مذہب ہے اور ہمارا ہے ہیلتھ ایجوکیشن, ہم اس کے اوپر پیسہ رکھ کریں گے, لیکن جو ہماری معلومات ہے جو 2 الگ روپے رکھے گئے تھے اکوپمنٹ کے لیے, وہ پیسہ چلا گیا بس پروجیکٹ کے لیے. نہیں غلط, یہ غلط بول رہے ہیں. POD کی جہاں تک مجھے معلومات ہے, POD کی ایجوکیشن اس وقت
बड़ी है 3 महीने हो गए तो DOD के मेंबर्स हैं उनकी फाइनल की उम्मीद है इस तरह बन सकता है जी कल समरी आई है खुदा का वास्ता कल आए बोर्ड के मेंबर्स के नाम, और इंशाल्लाह उसके लिए जो आज हम अभी डिस्कस भी करके आए हैं कि जो फंडिंग है, बल्कि जो हम सारे एरियाज के हॉस्पिटल्स को इक्विप करने लगे हैं 12 अरब की फंडिंग, वो भी हम अब उसके लिए भी कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं ताकि बड़ा ही वाज़ेह आपको चेंज नज़र आए इक्विपमेंट में सब कुछ। वो तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। ये जो आप कह रहे हैं एक और आप चीज़ कहते हैं कि बाहर से डॉक्टर्स आएंगे। बाहर से डॉक्टर्स तब आएंगे जब आपके हॉस्पिटल के सिस्टम ठीक चल रहे हों। वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसलिए नहीं आते कि यहाँ कोई सिस्टम्स हैं नहीं और लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। शौकत खानम में सारा पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स बाहर से होते हैं ज़्यादातर वो आते हैं काम करने के लिए। और अभी डॉक्टर बरकी बता रहे हैं कि पहली दफ़ा LRH में बाहर से डॉक्टर्स ने अप्लाई किया हुआ है यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए। हो गए कुछ आ रहे हैं कितने हैं? 27 डॉक्टर्स वो कह रहे हैं कि बाहर से अप्लाई किया हुआ। सर्विस पे आ गए हैं सॉरी आ गए हैं जी। आप हेल्थ की बात कर रहे हैं और बार बार इस पे आपकी गवर्नमेंट ने एक लॉबी पास की है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे मुझे जो मैं फील कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन है कि आपके हेल्थ मिनिस्टर जो है उसका फैमिली बिजनेस जो है वो टोबैको है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर इनका अस्पताल होता तो फिर कॉन्फ्लिक्ट, अगर अस्पताल होता तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आपने ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया इसमें। खैर मैं अब इसका क्या कहूँ जी। और जी ये देखिए जी, बर्न सेंटर ऑलरेडी प्रोसेस में है। USAID से उस दिन MOU साइन हुई है। फेडरल गवर्नमेंट पिछले 4 सालों में हमारे बर्न सेंटर को 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया खैबर पख्तूनख्वा को। मेट्रो में फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में बना रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए जो उनकी कमिटमेंट है पिछली फेडरल गवर्नमेंट की, अब इस फेडरल गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं दिया। अब मजबूरन हमने USAID के साथ MOU साइन किया है और वो हमें 1.5 अरब रुपए दे रहे हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर आपको हो जाएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह जी। नहीं मैं थैंक यू जी। खान साहब मैं एक जवाब दे जी ये जी 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 इन्होंने जवाब तुम लड़ना। एक तो कल मौलाना साहब ने कहा था कि पानामा के खिलाफ आपकी जो मुजाहिमत है तो वो सीपेक के खिलाफ साजिश है, और दूसरी बात है कि आप नालिश में इस तरह ना है जिस तरह आप आ जाए थे, कभी जरा मुंह डाउन कर दी, जरा चुपके से आए। मेरी अर्ज सुनिए। देखिए जी, जब आपको हॉस्पिटल्स पे छापे मारना पड़ा ना, तो इसका मतलब कि आप शहबाज शरीफ बन गए। ये जो छापा मारना होता है ना, ये तो आप एडमिट कर रहे हैं कि सिस्टम फेल हो गया। मुझे अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मैं यहाँ चुप करके छापा मारूं आके, वो तो मैं तब मारूं अगर मैं समझूं कि हॉस्पिटल अब ठीक हो गया। मुझे तो पता है कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, हमें तो पता है क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये सारा वक्त तो यानी वो डॉक्टर फैसल जो शौकत खानम के हैं लेकिन बोर्ड पे हैं, KTH में, वो कहते हैं हर रोज उनको एक लीगल मिलता है, यानी एक लीगल नोटिस मिलता है, हर रोज एक मिलता है। यानी ये कौन सा वो बेचारा वो शौकत खानम भी चला रहा है, वो आके वहाँ बोर्ड पे भी मदद कर रहा है सिस्टम सेट करने की, और हर रोज एक लीगल नोटिस मिल रहा है। इसलिए मुझे पता है कि ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, देखें, आपको पता है कि आपका पुराना सिस्टम फेल हो गया, आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे पाकिस्तान में बुरे हालात में हैं, लिहाजा चेंज करना है। अब ये वाहिद सूबा है, कोई और सूबा ये चेंज नहीं कर सका। ये वाहिद सूबा है जिसने इतनी कमिटमेंट दिखाई, 2 साल दिखाए एक्ट सारों ऑन बोर्ड लेने के लिए डॉक्टर्स को, फिर 1 साल लगा, अभी तक लगे हुए हैं। ये हमें क्या जरूरत थी, ना भी करते। कौन ये सारा वक्त, एक मिनट सुन प्लीज, एक सुने, कौन सारा वक्त ये
हाई कोर्ट के चक्कर मार रहा है, वो चेयरमैन बोर्ड आके हाई कोर्ट के चक्कर मार रहा है, ये आसान काम नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने हॉस्पिटल ठीक करने और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं आपके पास। मैं खान साहब आपने जवाब, इन्होंने सवाल किया था ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, 1 मिनट यार खुद आके 3 सवाल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने सवाल किया था, ये वाहिद हेल्थ मिनिस्टर है जिसने टोबैको प्रोहिबिशन एक्ट टेबल किया हुआ है और खुद इनिशिएट किया हुआ है कि स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। थैंक यू जी।